نفس کی بھلائی، دل کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، انسانی اصلاح اور کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اپنی دل کی صفائی کا عظیم الشان انسان کی ذات ہے۔ دل کی صفائی تمام باتوں کو، جن باتوں کا آپ سے تعلق نہیں، ان باتوں کو اگنور کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ دل کی پاکیزگی، اللہ کا ذکر کریں، دوسروں کی خطاؤں کو گننے کے بجائے ان کی خطاؤں کو معاف کریں، یہاں سے دل کی پاکیزگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ دل کا سکون، اس وقت تک ہم کو آپ کو سکون نہیں مل سکتا جب تک ہم توقعات کر کے اپنی زندگی میں توقعات رکھیں، کسی سے بھی توقعات کریں، کسی پہ بھی ہم ریلائی کریں، فلاں میرا کام کر دے گا، فلاں پیسہ دے دے گا، فلاں میرے ساتھ ٹائم چیٹنگ کرے گا، فلاں ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ زندگی خود کے جینے کے لیے ہے۔ ہم جیے، ایسے جیے کہ زندگی کم پڑ جائے، یعنی زندگی شاندار ہو، شاندار طریقے سے جئیں، اور جینے کا طریقہ یہی ہے دوسروں کو جینے دیں۔ دوسروں کے معاملے میں مداخلت، دوسروں کے معاملے میں ٹانگ لڑانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، اس طرح دوسرے آپ کے کنفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک معاشرتی مخلوق ہیں، یعنی ہم سوشل کریچر ہیں۔ شیکسپیئر نے اس کو کہا ہے وی آر سوشل اینیمل۔ ٹھیک ہے، ہماری ایک خصلت اینیمل والی ہے۔ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، جب ہم انتقام لینے پر آ جاتے ہیں، جب ہم ضرورت سے زیادہ غصہ، ضرورت سے زیادہ تشدد پسند ہماری سوچ ہونے لگتی ہے، تو ہم میں حیوانیت طاری ہو جاتی ہے، ہم حیوان بن جاتے ہیں۔ انسان بننے کے لیے معاف کرنا ضروری ہے، اور اگر حیوان بننا چاہیں کنٹینیوسلی اپنے نفس کو اگر حیوانیت کے نظر کر دیں تو ہمارا سکون، ہماری چین ختم ہو جائے گی۔ روحانی اخلاقی تربیت مسلسل کسی کام کو کرنے کا نام تربیت ہے۔ جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اچھی تربیت ہوگی، اور مسلسل کرتے رہیں گے تو وہ تربیت کے زمرے میں، یعنی پریکٹس میک پرفیکٹ سنا ہوگا آپ نے۔ ہم جس چیز کو کنٹینیوسلی کرتے جائیں گے، پریکٹس میں رہیں گے تو وہ ایک تربیت ہوگی، روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم جو بھی چاہتے ہیں اس معاملے میں تربیت، انسانیت اور سب کے ساتھ ہمدردی کا رویہ۔ انسان کا کام ہی یہی ہے کہ ہمدردانہ سوچ رکھے۔ جب تک ہم کسی چیز کو سوچیں گے نہیں، تب تک ہم عمل بہتر نہیں کر پائیں گے۔ سوچ کر بولو، سوچ کر کرو، سوچ کر بات کرو، سوچ کر دیکھو۔ یہ سوچ اسی لیے آئی ہے کہ ہم سوچ کر بولیں، سوچ کر دیکھیں، ہم یہ دنیا کو دیکھیں، اور دنیا کو دیکھ کر ذرا سوچیں کہ یہ دنیا بنانے والے نے یہ سب دنیا، یہ خلقت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ آسمان کے نیچے ہرے بھرے جنگلات، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، پرندوں کی چو 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 چو، یہ ساری چیزیں سوچ کا دروازہ کھولتی ہے۔ پھر بھی اگر ہم نہ سوچیں تو ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم نے اپنی تربیت کس طرح کی ہے؟ چونکہ جب ہم اس دنیا میں بھی جو کچھ ہمیں صلہ ملتا ہے ہمارے ہی اعمال کا، اور دنیا کے بعد جب مریں گے تو بھی ہم اپنے ہی اعمال کا، اپنے حساب کا ہم حساب کتاب اس دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے اپنے دل کو پاکیزہ رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اگر کسی کو ہم دیکھتے ہیں اچھی نظر سے اور بری نظر سے، اچھی نظر سے حفاظت کی بات ہوگی، اگر کسی کو ہم بری نظر سے دیکھیں گے، حسد کی نظر سے دیکھیں گے
کینہ کی نظر سے دیکھیں گے، غصے کی نظر سے دیکھیں گے، طنز بھری نظر دیکھیں گے، تو یقیناً ہماری زبان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اپنی زبان کی حفاظت، اپنے دل کے سوچ کی حفاظت، اپنے دماغ کے سوچ کی حفاظت، اپنے قول اور فعل، عمل اور نیت کی حفاظت کیجئے۔ اپنے دل کو پاکیزہ بنائیے، نفس کی بھلائی کیجئے۔ اپنی نفس کا مطلب ہی ہے میری زندگی، میرا اپنا رویہ وہ نفس ہوتا ہے۔ انسان اپنی اصلاح کریں، اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے دل کی صفائی کا خیال رکھیں، اور اسی طرح تقویٰ بلند ہوگا، کیونکہ میں تقوی کا متلاشی ہوں۔ روحانی اخلاقی تربیت کا ہم خیال رکھیں، انسانیت اپنے دل میں رکھیں، اور انسانیت کا مطلب دوسروں کے لیے ہمدردی، اپنا اور اپنے ہمدردوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔